ہم آج بات کر رہے ہیں کہ موجودہ کابینہ کی کارکردگی کیسے ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب جو کہ عوامی مسلم لیگ کے ہیڈ ہیں۔ شیخ صاحب، آپ ایک اتنے پرانے سیاستدان ہیں اور آپ نے اتنی گورنمنٹس دیکھی اور کیبنٹس میں بھی رہے، تو یہ جو موجودہ کیبنٹ ہے اس کی پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں، مایوس کن ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کئی مہینے تک جو سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے فنانس، کچھ عرصہ اس کو اسحاق ڈار صاحب نے ہیڈ کیا، بہت تھوڑا عرصہ، پھر وہ منتظر رہی، پھر ترین صاحب آئے، اور اس وقت بھی کیبنٹ دو گروپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ خاص طور پر پرائم منسٹر گیلانی صاحب کا کل پرسوں کا بیان بڑا ہی حساس اور بڑا ہی چونکا دینے والا تھا کہ اب میں صلاحیتوں کی بنیاد پر کیبنٹ بناؤں گا اور کسی کی اجازت کے بغیر بناؤں گا، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ تیل کو دیکھ رہے ہیں اور تیل والے ڈاکٹروں کو دیکھ رہے ہیں، میڈیکل کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اس میں آپ یہ دیکھیں کوئی گہرائی نہیں آ سکی، کوئی پالیسی نہیں میں نے دیکھی جی کسی کی بھی ابھی تک۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ میرٹ پہ وزارتیں نہیں دی گئیں اور ڈیفرنٹ دھڑوں میں یا ڈیفرنٹ کولیشن پارٹنرز میں بانٹی گئیں، لیکن اس میں پورٹ فولیوز کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا۔ جیسے ٹورزم منسٹر جو ہیں وہ مولانا صاحب کی پارٹی کو مل گیا، تو پتہ نہیں وہ کس قسم کا ٹورزم اٹریکٹ کریں گے، یا اور بھی آپ دیکھیں تو مطلب کوئی منسٹری پرفارم نہیں کر رہی، اسپیشلی فائنانس اور انٹیریئر تو بالکل ہی کولیپس کر گئی ہے۔ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ فارن منسٹری سے شروع ہو، میرا خیال ہے ابھی ایک امبیسڈر کو اپوائنٹ کیا گیا اور اس کو واپس لینا پڑا، اور دنیا میں جگ ہنسائی کا سبب بنا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا۔ اسی طرح ہمارا فارن منسٹر کو اگر آپ بحث کریں فارن منسٹری کو، کہ پاکستان کی سب سے حساس دوستی ہے سعودی عرب سے، کئی مہینوں سے ہمارا سعودی عرب میں کوئی امبیسڈر نہیں ہے اور ان کا یہاں نہیں ہے، اور شرم الشیخ کے مذاکرات میں فارن منسٹر موجود ہی نہیں تھے۔ کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے تو صرف ایک وزارت صحت کا ذکر فرمایا ہے، اگر میں اے سے شروع ہو جاؤں، ایگریکلچر میں دیکھیں بہت اچھا کیا آپ نے، وقت آنے پہ کھاد نہیں ملتی، اتنی کراپس ہوئی ہے زبردست، اور آٹا جو ہے، گندم جو ہے، اور باوجود اس کے کہ اتنا ریٹ ہے اس وقت دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں گندم پاکستان سے سستی ہے۔ ہم نے اس وقت جو ایگریکلچر سائیڈ ہے جس کا کہ میں سمجھتا ہوں جس میں کہ بہت جلدی ترقی ہو سکتی ہے، کوئی اس پر مسئلہ نہیں ہے۔ انڈسٹری کولیپس ہے، شٹر ڈاؤن ہے، 51% انڈسٹری اس وقت، خاص طور پر اگر آپ ٹیکسٹائل لگائیں تو انڈسٹری منسٹری کا یہ دیکھیں کہ وہاں 55% وہ ختم ہو رہی ہے، بند ہو گئی ہے۔ منسٹری آف انڈسٹریز تو لگتا ہے پرفارم ہی نہیں کر رہی، بیکاز لوڈ شیڈنگ اور پرابلمس کی وجہ سے دیکھیں یہ بھی قوم کو آپ بتائیں کہ بند ہے۔ لوڈ شیڈنگ کوئی پرابلم نہیں ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ آئی پی ویز پیدا کر سکتے ہیں، صرف ان کو پیسہ دیں۔ 1912 تک ہمارے پاس کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، 10-11 تک مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پیٹرول کی بلین روپیز کے یہ نیچے آ چکی ہیں پیٹرولنگ کمپنیوں کے۔ اور سیکنڈلی ٹیکس دیکھیں ان دونوں پارٹیوں نے مل کے لگایا کاربن ٹیکس۔ اگر آپ فینانس کی طرف جائیں، انویسٹمنٹ ملک کی زیرو ہو چکی ہے، آپ ان کی ایکسپورٹ دیکھیں کیا حال ہے، ریونیو ارننگ ان کا کیا حال ہے، انٹیریئر کے بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ فرسٹ ٹائم اس کنٹری میں، اس ملک میں انٹیریئر کا کٹ موشن بھی ڈسکس نہیں ہوئی۔ وزارتیں جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں دی گئیں اور پورٹ فولیوز میرٹ پہ نہیں دیے گئے۔ دیکھیں یہ آپ صرف اس حکومت کو تانا نہیں دے سکتی، نہیں، یہ پاکستان میں تو کبھی نہیں پاکستان ہوا۔ کی تاریخ ہے کہ اس میں جب کولیشن گورنمنٹ ہو تو کرے ڈالے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بہت بڑے سیاستدان اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کا ایک بات یاد ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے انہوں نے منسٹر مقرر کیے اور ضیاء الحق کسی اور کو کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا رکھنا ہے تو رکھو، نہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو ہوتی صاحب تھے، ان کے والد جو چیف منسٹر سرحد ہیں، اعظم ہوتی صاحب، ہاں جی، اعظم ہوتی صاحب، وہ بیگم صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے اعظم ہوتی وزیر ہے، اگر آپ کا کوئی اور وزیر ہے تو ہماری طرف سے السلام علیکم ہے۔ یہی حال مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا۔ بیسیکلی یہ خاندانوں کی حکومت ہے، خاندانوں کی پارٹیاں ہیں، خاندانوں کی سیاست ہے۔ 4 خاندانوں نے اس ملک کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور جو ان خاندانوں سے باہر ہے وہ ایسی اسمبلی میں بیٹھے بغلیں ہانک رہا ہے، نہ اس کی سے ہے، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، نہ قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو شیخ صاحب یہ کیسے چینج ہوگا سسٹم؟ مجھے تو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے درمیان جو خلا بڑھتا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کے اپنے وزیر ہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بیان دے رہے ہیں اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ وزارتیں بانٹیں، تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ نہیں ہے؟ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟
اور اس کے میرا مطلب ہے آدمی کو اپنے سے بڑا کام نہیں کرنا چاہیے. گیلانی صاحب نے کہا میں ہسٹری لکھنے جا رہا ہوں, خدا خیر کی کرے, اور ملتان کی ہسٹری تو بڑی تاریخ, وہ خود بھی پیر ہیں, ان کو پتا ہے کہ تعویذ الٹ ہو جاتے ہیں. سو ان کو احتیاط برتنی چاہیے, آدمی کو اتنی لائن اور لینتھ میں کھیلنا چاہیے جتنا اس کی لائن اور لینتھ ہو. شیخ صاحب جب آپ انفارمیشن منسٹر تھے تو تب بہت نئے چینلز شروع ہوئے اور ایک ٹوٹل ریولوشن آیا الیکٹرانک میڈیا میں, لیکن کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی آزادی پاکستان میں پریس کو دی گئی اتنی تو امریکہ میں بھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں؟ اب تو لوگوں کے پاس ایک میڈیا ہی رہ گیا ہے. میں نے 70-80 چینل کی اجازت دی اور مجھے اس پر فخر ہے. کراس میڈیا کا کریڈٹ جس مشکل طریقے سے میں نے کراس میڈیا کو اجازت دی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھیں آج پاکستان میں صرف 2 پارٹیاں ہیں, ایک کیمرہ پارٹی ہے اور ایک جسٹس کی پارٹی ہے. باقی لوگ تنگ ہیں, لوگ جو ہے کیمرے کی طرف اپنے مسئلے دیکھتے ہیں, ذرا سا واقعہ اور لوگ کیمرے کو. آج اگر دیکھیں وہ دور ختم ہو گیا کہ لاکھ آدمی کا جلسہ بتایا جائے ویگنوں پہ اور مال گاڑیوں پہ لوگوں کو اور ٹریکٹروں پر ڈھو کے لاتے تھے. اب لوگ کیمرے پہ دیکھتے ہیں کہ بندہ بیچتا کیا ہے, لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. کیمرے نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے جنہوں نے پارٹیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, نااہل ہیں, نکمے ہیں, کام چور ہیں جی. اور لیکن وہ اب کیمرے کی آنکھ سے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اب دیکھیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ممبروں کی کیا نااہل اور نکمے, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ کیمرہ جس کو بتا رہا ہے کہ یہ نااہل ہیں وہ نااہل ہیں, کیمرے سے سب کو ایکسپوز ہو رہے ہیں اور بڑی جلدی ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ لوگ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اتنا بڑا ایشو بجلی کا ہے اور اتنا بڑا بحران ہے, تو ڈو یو تھنک کہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں دسمبر تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, ان کے اپنے کولیگ جو کہ چیف وپ بھی ہیں شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں غلط بیانی نہ کریں, تو یہ اتنی کانٹرڈکشنز کیوں آ رہی ہیں سٹیٹمنٹس میں؟ بس ایسا ہی ہے جی, کوئی ان کی گرپ نہیں ہے گورنمنٹ میں کوئی. میرا مطلب ہے جو کسی زمانے میں فاروق لغاری صاحب کا وقت تھا, میرا خیال ہے وہ ان قریب شروع ہونے والا ہے, اور جو صورتحال بے نظیر بھٹو شہید اور فاروق لغاری صاحب کے درمیان تھی, میں تو اس کو ویسا ہی ماحول بنتا دیکھ رہا ہوں 2-3 مہینے میں. اور سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل پر, یہ پیسے مجھے دیں اور آئی پی پی کو پیمنٹ کے پیسے دیں, میں 8 دن کے اندر اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بتاتا ہوں. میرا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کو. شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں جو لغاری صاحب اور محترمہ کے درمیان تھی, تو اس وقت آپ ڈینجر میں کس کو دیکھ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو کہ پریزیڈنٹ صاحب کو؟ دیکھیں حالات جو ہیں وہ روز بروز جو ہے ان کی دسترس سے باہر ہو رہے ہیں, اور انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اتنا بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں کہ لانگ مارچ کو بھی پاکستان سے کنٹرول نہیں کیا جا سکا, ججز کی بحالی کو وہ بھی باہر سے کنٹرول کیا جی. ملک کے معاملات کو جو ہے فنانشل کنڈیشن کو, ہر قسم کی چھری جو ہے غریب لوگوں کے لیے ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم خزانہ مانگنے کی پالیسی ہے جی, جو جتنا بڑا مانگتا ہے وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو فنکار سمجھ رہا ہے. لیکن جی جو مانگ رہے ہیں تو وہ غریب کو تو ریلیف نہیں مل رہی پھر بھی نا. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, غریب کے لیے تو چھری ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے حالت, میں نہیں سمجھتا کہ یہ 4-5 مہینے اس گورنمنٹ کے بڑے امتحان کے مہینے ہیں, اور اگر ہم پہ پریشر اتنا بڑھ گیا تو الٹیمیٹلی جو کل امریکہ نے انڈیا کے ساتھ مل کر بات کی ہے, یہ ہمیں انڈیا کے بغیر کہیں گے کہ سی ٹی بی ٹی اور سی ایف ایم اس پہ سی ٹی بی ٹی پہ آپ سائن کریں جی. اور پھر بڑے حالات ہو رہے ہیں. حالات جو ہیں وہ روز بروز جو ہیں وہ پچیدہ ہیں اور بڑے ہی پچیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید صاحب فار بینگ ود اس. آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب نے چیلنج کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کہ اگر ان کو وابڈا کا چارج دیا جائے تو وہ 8-9 مہینے کے اندر اندر لوڈ شیڈنگ کا یہ سلسلہ ختم کر دیں گے. اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.